سنے جاؤ جہاں تک سو سکو، جب نیند آ جائے وہیں ہم چھوڑ دیں گے، ختم افسانہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ صلوات ہے محمد آل محمد پر۔ ہم پھر اپنے وقت میں پڑھ رہے ہیں، اپنے کیف میں حضور، یہ کیف کی کیفیت ہوتی ہے نا، ایک منزل ہوتی ہے نا عشق کی، معرفت کی، تو اس منزل میں کبھی کبھی مولا اپنے ذاکر کو لاتے ہیں نا، تو یہ وہی منزل ہے۔ تو پھر اب اس منزل پر آپ سے میں دو آیتیں آپ کی کو اور آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، شرف حاصل کریں دو آیتوں کی سماعت کا، اور وہ یہ اسی آیہ میثاق میں جہاں انبیاء سے عہد لیا گیا، اسی تیور سے بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ سورہ زخرف میں پھر اعلان ہوا، وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ میرے حبیب سوال کر ان سے، ان لوگوں سے پوچھ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا کہ انہیں کس بات پر نبوت عطا کی۔ اللہ پھر فیصلہ تو یوں ہوگا حضور، فَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، سورہ زخرف، فَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اللہ اکبر، من انبیائنا نہیں، رسولوں سے پوچھ۔ کتنے رسول ہیں؟ 5 نا، بتا رہا ہوں نا، 5 ہے نا رسول، جس میں سے ایک پوچھنے والا ہے، پوچھ ان سے، میرے حبیب پوچھ۔ یہ آیت اتنی پریشان کن ہے، آپ کا پریشان ہونا بھی کوئی میرے لیے تعجب کی بات نہیں، بڑے بڑے پریشان ہو گئے تھے قرآن جمع کرنے والے، کہ بھئی یہ کیسی آیت ہے، یہ آیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے ان انبیاء سے پوچھ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان سے سوال کر، تو کہاں آئے، کب سوال کیا؟ مکہ مدینے میں تو ہم ہی جیسے خوبصورت لوگ ہیں، نہ کوئی آدم آیا نہ نوح آئے، حضور تو سب سے آخر میں آئے، تو حضور نے سوال ہی نہیں کیا۔ جب سوال ہی نہیں کیا تو اللہ نے پھر یہ ایسا حکم کیوں دے دیا؟ پریشان ہونے لگے، اس آیت کو قرآن سے نکالنے لگے۔ وہ تو میں قربان ہو جاؤں وارث قرآن کے، کہ جب اس آیت کو قرآن جمع کرنے والے قرآن سے نکالنے لگے نا، صاحب ریاض النظرہ نے لکھا ہے، حوالہ دے رہا ہوں، جب اس کو نکالنے لگے نا تو علی کے دروازے کی دریوزہ گری کرنے والا اور زہرا کے دروازے پر داڑھی سے جھاڑو دینے والا سلمان کہتا ہے اتنی جلدی نہ کرو، قرآن کی آیت کے گلے پہ خنجر نہ پھیرو، آخر وارث بیٹھا ہوا ہے، شریعت کا وارث، صلوات ہے جناب، شریعت کا وارث بیٹھا ہوا ہے، شریعت معصوم کا وارث بیٹھا ہوا ہے، قرآن کا وارث بیٹھا ہوا، اس سے چل کر پوچھ لو، اپنے مسئلے بھی تو آخر اسی سے حل کراتے ہو۔ آیت کا مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی، فوراً قرآن اٹھایا، سر پہ چلے، یا علی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں تو لگتا ہے یہ آیت آئی نہیں ہے، یہ ایسی کو جمع کرا گیا قرآن کمیٹی والوں کے پاس۔ ہاں یہ ایسے ہی کوئی جمع کرا گیا قرآن کمیٹی والوں کے پاس، ہمیں لگتا ہے یہ آیت ہی نہیں، کہ کیا ہوگی، کون سی آیت نہیں ہے، کہ یہ فضل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، اے میرے حبیب سوال کر ان لوگوں سے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضور آپ تو گواہ ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، یہاں کون سے آدم آئے تھے، نوح آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، کس سے پوچھا حضور نے؟ اگر نہیں پوچھا تو آیت کی تعمیل نہیں کی، اور پوچھتے تو کہاں سے پوچھتے، سب سے آخر میں تو آئے تھے۔ میرے خیال سے ٹھیک ہے نا، بس مولا آپ کہہ دینا کہ یہ ہاں یہ آیت نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں کمال کرتے ہو تمہیں آیت کبھی آیت شک میں ڈالتی ہے، کبھی نبوت شک میں ڈالتی ہے۔ بھائی اس میں شک کرنے کی کیا بات ہے؟ کہا پھر یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو، تمہاری پیدائشی مجبوری ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آیت کہاں آئی، اس لیے کہ یہ آیت نہ مکے میں آئی، نہ مدینے میں آئی، نہ بر میں آئی، نہ بحر میں آئی، نہ زمین میں آئی، نہ آسمان میں آئی، نہ کعبے میں آئی، نہ مسجد میں آئی، نہ بستر میں آئی، نہ لحاف میں آئی، نہ حجرے میں آئی، نہ نماز میں آئی، نہ قیام میں آئی، نہ قعود میں آئی، نہ میدان میں آئی، نہ فضا میں آئی، نہ خلا میں آئی، نہ ہوا میں آئی، نہ کرہ بعد میں آئی، نہ کرہ جماعت میں آئی، نہ عرص اول پر آئی، نہ عرص دوم پر آئی۔ کہ ہاں بالکل 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھنا آج تو آپ ہماری تائید کر رہے ہیں، آپ کو یاد نہیں کر رہے۔ علی کہتے خاموش، بات مکمل نہیں ہو رہی، توجہ 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 توجہ۔
بات مکمل تو ہونے دو. یہ آیت آسمان و زمین میں آئی نہیں, یہ تو میرے اللہ کا رسول شب معراج جب جناب فتح اللہ کی منزلیں طے کرنے کے لیے اپنی سلطنت غیر متعینہ اور غیر محدود کا معائنہ فرمانے کے لیے جب شب معراج گیا تھا, اور جہاں 1,24,000 پیغمبروں کو ہمارے حبیب نے نماز پڑھائی تھی, ہمارے نبی نے نماز پڑھائی تھی, جب ایک ایک نبی نماز کے بعد خاتم النبیین سے مسافہ کر کے اپنے ایمان اور اطاعت اور میثاق کو پورا کر رہا تھا, اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے حبیب سب کو تیرے سامنے حاضر کر دیا ہے. آدم سے پوچھ, عیسیٰ سے پوچھ, نوح سے پوچھ, ابراہیم سے پوچھ, اسماعیل سے پوچھ, ہنوک سے پوچھ, ادریس سے پوچھ, داؤد سے پوچھ, سلیمان سے پوچھ, شمعون سے پوچھ, ایک ایک نبی سے پوچھ کہ انہیں کس بات پر نبوت عطا کی تھی. بھائی صاحب ریاض النظر نے متفقہ طور پر لکھا, اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہے کہ پیغمبر نے اس آیت کے ذیل میں اللہ کے حکم سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے سوال کیا, اے آدم تم بتاؤ, نوح تم بتاؤ, انوش تم بتاؤ, ابراہیم و اسماعیل, داؤد و سلیمان و اسحاق و یعقوب و یحییٰ و زکریا, تم بتاؤ تمہیں کس بات پر نبوت عطا کی گئی. اب توجہ کرنا, تو 1,24,000 پیغمبروں نے معراج کی شب, میرے مولا فرماتے ہیں کہ تم نہیں بتا سکتے یہ آیت کہاں آئی, اس لیے کہ تم تو وہاں تھے ہی نہیں. اس آیت کا گواہ میرے علاوہ کوئی ہے نہیں. 1,24,000 پیغمبروں نے ایک زبان میں کہا تھا, یا رسول اللہ النبوت کا وولایت علی ابن ابی طالب. ناصر النبي يا كاتب الكتائب يا قاتل القبيح يا مسحر العجائب يا مرتضى